الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکتی، یعنی ایسا شخص مرتے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بستر پہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے آس پڑوس اور اس کے آس پاس کے گھروں کو حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ اے ابو منذر، بتاؤ کہ تمہارے پاس جو کتاب اللہ میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے درست فرمایا اور تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو شخص گھر میں داخل ہونے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرانے کے غلے پر نگران مقرر فرمایا۔ رات کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے اور لپیں بھر بھر کر غلے سے لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ میں اسے پکڑ لیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو وہ شخص مجھ سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے کہ میں عیال دار ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے اپنی سخت حاجت بیان کی، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ضرور آئے گا، دوبارہ آئے گا، اس نے غلط بیانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوسری رات آئی تو اس شخص نے اسی طرح اپنی حاجت بیان کی، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس نے اپنی حاجت بیان کی اور مجھے اس پر ترس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ جب تیسری رات ہوئی اور وہ آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم ہر بار یہی کہتے ہو کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اب تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا
اگر تم بستر پہ جا کر ان کو پڑھ لو تو ساری رات ایک محافظ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ میں نے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ جب میں صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کے بارے میں دوبارہ پوچھا۔ میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس نے یہ بات سچ کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ان 3 راتوں میں تمہارے ساتھ کون کلام کرتا رہا اور تمہارے پاس کون آتا رہا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اس آیت الکرسی کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آئے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ہر وقت پڑھیں گے، گھر سے باہر نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت، خصوصاً رات سوتے وقت، اور کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر، اس کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں کہ انسان اگر اس کو پڑھ کر مردوں کو بخشے تو ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ انوارات داخل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس خیر کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔